بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید۔ میں آصف اقبال آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ 2016 سے لے کر 2019 تک صرف پاکستان میں 2,23,000 لڑکیاں فیس بک کے ذریعے محبت کر کے مردوں کی حواس کا نشانہ بنی۔ لیکن مزید ڈسکشن سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور 3 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے اپنی نڈ پکس اور ویڈیو لڑکوں کے ساتھ شیئر کی اور ان سے محبت کے نام پہ ملنے بھی گئیں۔ تو لڑکوں نے اللہ کی قسم، ماما کی قسم، ڈیلیٹ کر دوں گا کا ڈرامہ کر کے فوراً ویڈیو بنائی اور بعد میں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا۔ ایسے ہی واقعات ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں۔ کتنی لڑکیوں نے خودکشی کی، کتنی ہی لڑکیوں کی ویڈیو اب بھی مختلف ویب سائٹ پہ گردش کر رہی ہوں گی۔ کتنے ایسے کیس ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور ماں باپ اپنی عزت کے مارے اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں۔ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے۔ میں بذات خود عمران خان کے فحاشی اور بے روی سے متعلق دلیرانہ بیان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میرا کوئی بھی فعل میرے اور اللہ کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ میں کسی بھی طور پر اپنی انفرادی تسکین کے لیے اسلامی تعلیمات کے خلاف بات کی حمایت کروں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوں لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ہے۔ مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کے حکم کے باوجود بھی اگر عورت کے پردے کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ لہٰذا صرف اپنی پسند کا حصہ مت پڑھیے بلکہ مکمل۔ عمران خان کے بیان پہ کچھ لبرلز نے جو ہے نا بڑا تماشا مچایا۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں تو اس ٹائم بھی ٹاپ 10 ممالک جو ریپس کی لسٹ میں آتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ریپ ہوا ہے، 2020 کا ڈیٹا اگر آپ اٹھا لیں، گوگل سرچ کریں تو آپ کو ٹاپ 10 میں وہ ممالک نظر آئیں گے جن میں سب سے زیادہ فحاشی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف پردے تک ہی اس کو محدود کیا جائے۔ پردہ اللہ کے حکم کے حساب سے پردہ بھی کرنا چاہیے، مردوں کو بھی اپنے حساب سے اپنی نگاہ نیچے کرنی چاہیے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس حساب سے، اور ساتھ ساتھ قوانین کا سخت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ریاست مدینہ تو چاہیے، ایک اسلامی معاشرہ تو چاہیے، لیکن ہم اسلامی نظام یا اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ایسے حکمران لائیں جو اس ملک میں ایک اسلامی نظام قائم کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔